بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل دمشق میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابو عبد الرب تھا اور وہ پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو اسے ایک نہر کے کنارے کسی چراگاہ میں رات ہو گئی، چنانچہ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک جانب سے ایک آواز سنائی دی کہ کوئی کثرت سے اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص چٹائی میں لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اس شخص کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا ایک مسلمان ہوں۔ اس دمشی نے اس سے پوچھا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ دمشی نے کہا تم چٹائی میں لیٹے ہوئے ہو، یہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا اور میری پیدائش و پرورش کو اسلام میں رکھا اور میرے اعضاء کو تندرست کیا اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا، تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت کون سی ہوگی؟ وہ دمشی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ میرے ساتھ چلنا پسند فرمائیں، ہم یہیں آپ کے برابر نہر کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں اور ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں پیش کریں جو آپ کو چٹائی میں لیٹنے سے بے نیاز کر دیں۔ اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد میرے نزدیک اپنے آپ کو کوئی حیثیت نہ رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں نے دمشق میں اپنے سے زیادہ مالدار کوئی نہیں دیکھا، پھر بھی میں مزید کی تلاش میں ہوں۔ پھر میں نے بارگاہ خداوندی میں عز و جل میں عرض کی اے اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں اپنے اس حال سے توبہ کرتا ہوں۔ یوں میں نے توبہ کر لی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے سفر کی تیاری شروع کی اور میری سواری میرے پاس لے آئے، تو میں نے یہ سوچ کر اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیا کہ اگر میں دوبارہ تجارت میں مصروف ہو گیا تو میں توبہ میں سچا نہیں۔ میری قوم نے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں اپنی توبہ کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کیا مگر میں نے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ دمشق پہنچنے کے بعد اس شخص نے اپنا مال راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کفن کی قیمت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔